رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. ترجمہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا. اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو. اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو. اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر. وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چاہیے. السلام علیکم خواتین و حضرات. دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات یاسر قریشی اور سندس جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد جمیل قادری صاحب. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، معاشرے کی جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں اور معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو تمام افراد ہیں ان کو ایک پیج پہ ایک سوچ کے ساتھ ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے میں صبر لے کے آئیں، برداشت کا مادہ پیدا کریں. ہم نے پچھلے پروگرامز میں علم کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی، پھر کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے رویوں کے حوالے سے، اخلاقیات کے درس کے حوالے سے گفتگو کی. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ دوسرے کی بات کو سن کے سمجھنا ضروری ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. چھوٹے بڑے پیمانے پہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے تعصب. یعنی آپ اپنے میں اتنا غرور اور تکبر پیدا کر لیں کہ اللہ کی مخلوق آپ کے سامنے کچھ ہو ہی نہ، آپ اپنی ہی سنی جائیں، اپنی سوچ کو، اپنی میں کو ختم نہ کریں، اپنی ذات کی نفی
نہ کریں اور دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہ پیدا کریں، یہ غلط بات ہے۔ ایک بڑی سطحی سی مثال آپ کو دوں گی اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے، ذرا غور سے اگر آپ سنیں۔ آپ جب کوئی ڈش بناتے ہیں گھر میں، کوئی خاتون، میں اگر کوئی ڈش بناؤں تو میں 10 لوگوں کے سامنے پیش کروں گی، تو ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 2 لوگوں کو پسند آئے، 8 لوگوں کو وہ ڈش نہ پسند آئے، لیکن میں نے کتنی محنت سے وہ ڈش بنائی ہوگی، میں نے کتنا ٹائم اس پہ لگایا ہوگا، کتنے پیار کے ساتھ، کتنی چاہ کے ساتھ، کتنی لگاؤ کے ساتھ اس ڈش کو بنایا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میرا کائنات کا جو خالق و مالک ہے، میرے رب، میرے پروردگار اللہ تعالیٰ کی ہم بنائی ہوئی مخلوق ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے رب کی بنائی گئی مخلوق کو حقیر سمجھنے والے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا سمجھنے والے؟ یہ فیصلہ تو میرے رب کا ہے۔ تو آج کی نشریات میں ہم تعصب کے حوالے سے اور اپنے رویوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کہاں پہ برائی ہے ہم میں، اور ہماری سوچ میں کہاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، میری جانب سے بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں تک سلامتی پہنچے۔ بڑی اچھی بات سندس آپ نے کی۔ خواتین و حضرات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ساری زندگی اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے اپنے بعد آسانیاں پیدا کر سکے، اب ان کے لیے ایک گھر بنا سکے جو ان کو حفاظت، جو ان کو محفوظ رکھ سکے، اور ان کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت دے سکے۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ گھر جس گلی میں ہوگا، وہ گھر جس محلے میں ہوگا، یا جس علاقے میں ہوگا، جس شہر میں ہوگا، جس ملک، جس معاشرے میں ہوگا، اس میں جو تعصب کی آگ ہم لگا رہے ہیں، اس سے ہماری اولاد کو کون محفوظ رکھے گا جب ہم نہیں ہوں گے یا آنے والی نسلیں ہوں گی؟ اس بات کا اگر ہم خیال رکھیں تو جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والے نسلوں کے لیے کوئی لیگسی چھوڑنی ہے، کوئی ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرنا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس معاشرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس بات کا ہم خیال کریں۔ بالکل، اور بڑی اچھی بات یاسر آپ نے کہی، اور مجھے ایسا لگتا ہے، اگین یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ تعصب ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھاتی چلی جاتی ہے۔ تو اس بات کی نشاندہی کرنا کہ آیا کہ جو آپ کی سوچ ہے وہ دوسروں کی سوچ سے کتنی مختلف ہے، اور آپ میں کتنا ظرف ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھ سکیں، یہ جاننے کے لیے۔ سندس، میں اگر اس میں اضافہ کروں کہ میں قریشی ہوں یا چودھری ہوں یا سردار ہوں یا ملک ہوں یا پٹھان ہوں یا پنجابی ہوں، سندھی ہوں، اس بیسس پر تو میں کسی پر نہ برتری حاصل کر سکتا ہوں، نہ کسی سے کم ہو سکتا ہوں۔ ہم نے یہاں پر بھی گفتگو مسلسل کی ہے، اور ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر کوئی پیمانہ ہے اللہ کی نظر میں معزز ہونے کا تو وہ ہے تقویٰ۔ تو ہمیں پرہیزگار ہونا ہے۔ یہ چیزیں ہماری پہچان کے لیے ہیں، جس طرح اللہ نے بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ یہ ذات پات، یہ قبیلے، یہ نسل، یہ ہماری پہچان کے لیے ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی جو ہماری نشست ہوگی ہمارے مہمانوں کے ساتھ، اس میں اس موضوع پر ذرا سیر حاصل گفتگو کریں اور اس کی جسٹ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور جب ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں، قیادت میں اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تمام کے تمام افراد، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی خاص تلقین کی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام افراد بعد میں ہیں، انسان پہلے ہیں، اللہ کے انسان پہلے ہیں۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو بھائی موجود ہیں، محمد نعمان ارشد غوری صاحب، ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ جی سر۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا،
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ اور جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اب وقت آ چکا ہے کہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے تعارف کی طرف بھی بڑھیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے پروگرام کے اور نشریات کے آغاز میں یاسر اور میں نے بتایا کہ ہم تعصب کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھائے جاتی ہے، اس برائی کو، اس فساد کی جڑ کو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیسے اپنے اندر سے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے میں بہتری کی بات کریں تو ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک پازیٹیو انپٹ دے سکیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میری پہلی معزز مہمان شخصیت جو ہیں، کسی سے ڈھکا چھپا نام نہیں، محمد
बशारत सदीक हज़ारवी साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, और आप इनको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखते हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं, दोबारा से बताती चलूँ, मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पे बिलखसूस आप इनको देखते हैं, ख़ास तौर पे वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं अल्लामा उसैदुर रहमान सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारी ट्रांसमिशन की रौनक को एक दफ़ा फिर से बढ़ाने के लिए हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं। सर बहुत खुश आमदीद आपको भी। बशारत साहब, आपसे अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हमारी जो दीनी तालीमात हैं उसमें तासुब की डेफिनेशन है क्या? हम पहले ज़रा ये समझ लें कि लफ्ज़ तासुब का मतलब क्या है और फिर ज़रा इसकी गहराई में उतरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तासुब के बारे में कुरान मजीद की आयात और हदीस से कबल इसका माना हम समझ लेते हैं। तासुब असल में कहते हैं कि हक बात की दलील ज़ाहिर होने के बाद भी हक को हक न समझना और जुल्म का साथ देना। इसके मुतअद्दिद असबाब है। उन असबाब में से कौमियत परस्ती भी है, वतन परस्ती भी है, कबायली तासुब भी है, और इसी तरह रंग का मसला, ज़ुबान का मसला, नस्ली तासुब है। ये सारी वजूहात हैं। इन वजूहात की बुनियाद पर हक को हक जानते हुए भी हक का साथ न देना, यह तासुब कहलाता है। अब ये जो जितनी बातें हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में इनकी नफ़ी की गई कि बरतरी की और फजीलत की ये बुनियाद नहीं है। मसलन सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितारफू, और तुम्हारे जो कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए, वो तारुफ के लिए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अब ये जो कुरान मजीद की आयत है, इसका सबसे पहले तो हम शान नज़ूल देखते हैं, उसी से सारी आयत का खुलासा और मफ़हूम सामने आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुज़रे, आपने एक हबशी ग़ुलाम को देखा जो आवाज़ दे रहा है, और आवाज़ देकर कहता है कि कोई मुझे ख़रीद ले, मैं उसका ग़ुलाम बन जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ग़ुलाम मैं उसका बनूँगा जो मुझे इस बात की इजाज़त देगा कि मैं पाँचों नमाज़ें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में पढ़ूँगा, ये मुझे इजाज़त दे। वो एक शख्स ने उसको ख़रीदा, उसने कहा मुझे ये शर्त कबूल है, तुम पाँचों नमाज़ें मस्जिद नबी शरीफ में जाकर पढ़ना, तो इस बात की तुम्हें इजाज़त है। अब वो ग़ुलाम जब ख़रीद लिया और नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उस ग़ुलाम को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, जब वो बीमार हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए गए। फिर चंद दिन बाद उसका विसाल हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे में भी गए, तदफीन भी की। इस पर बाद हज़रात ने परेशानी का इज़हार किया कि एक हबशी ग़ुलाम है, स्याह फ़ाम है, तो इस तरह उसकी इयादत भी की, फिर उसके जनाजे में भी गए। तो इस पर कुरान की आयत उतरी जिसमें बताया गया कि ये जो नस्ली तासुब है इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। ज़माने जाहिलियत के अंदर इस नस्ली तासुब की बुनियाद पर, कबायली तासुब की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की तासुब की बुनियाद पर कबीलों के कबीले खून की नदियाँ बहाई जाती, कत्ले आम किया जाता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद यकसर ये सारा माहौल तब्दील हो गया। ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है सूरह हुजरात की, इसमें बुनियादी तीन बातें अर्ज़ की गई। पहली बात यह है कि सारी नस्ल इंसानी की जो बुनियाद है वो एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक, ये असल है सारी नस्ल इंसानी की। जब बुनियाद के अंदर ऊंच नीच नहीं है, बुनियाद के अंदर बरतरी और फजीलत की कोई ऐसा तसव्वुर वहाँ नहीं है, तो फिर आगे जो औलाद आदम है उसमें भी बरतरी और फजीलत का कोई वजह नहीं है सिवाय तकवा के। तो पहली बात तो ये बयान की गई कि जितनी भी नस्ल इंसानी है ये औलाद आदम है, सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था। दूसरी बात इसमें यह बताई गई कि अगर बरतरी और फजीलत ख़ानदान और कबीलों की वजह से नहीं होती तो फिर ख़ानदान बनाने की ज़रूरत क्या थी, कबीलों की ज़रूरत क्या थी। तो कुरान ये बताता है कि ये एक फितरी अमर था कि अल्लाह ताला ने कबीले और ख़ानदान बनाए। वो फितरी अमर ये था कि जिस तरह इंसानी मुआशरा बढ़ता गया, नस्ल इंसानी के अंदर बढ़ोतरी होती गई, तो ये ज़रूरत थी कि मुख्तलिफ़ रंग के लोग थे, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग थे, उनकी शनाख्त के लिए ख़ानदानों की ज़रूरत थी, उनके शनाख्त के लिए कबीलों की ज़रूरत थी। तो फितरी अमर था कि कबीले और ख़ानदान बने, वो बरतरी के लिए नहीं, फजीलत के लिए नहीं। तीसरी बात कुरान ने ये बताई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुरान ने ये कहा कि फजीलत की जो वजह है वो ख़ानदान नहीं है,
فضیلت کی وجہ قبیلے نہیں ہے، فضیلت کی وجہ رنگ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، نسل نہیں ہے، فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دل دیکھے جائیں گے کہ دل میں تقوی کتنا ہے، نیکی کتنی ہے، اخلاق کیسے ہیں، وہ بھلائی کا وہ معیار اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو قرآن نے یہ بات بتائی اور یہ بھی اس طرف توجہ دلائی کہ کسی خاندان میں پیدا ہونا یا کسی قبیلے میں پیدا ہونا یہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ جب انسان کے اختیار نہیں ہے تو یہ فضیلت کا معیار کیسے قرار پائے گا؟ تو قرآن نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے ہاں برتری کا معیار کیا ہے، اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار کیا ہے۔ تو بطور خاص یہ 3 باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو ہم سارے اولاد آدم ہیں، اور اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے برتری اور فضیلت کی کوئی وجہ اس حوالے سے ایک دوسرے پر تعصب کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قبیلے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک دوسرے پر فضیلت ظاہر کرنا نہیں، اور تیسرا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قرب چاہتے ہیں تو وہ تقوی کے ذریعے ہوگا، وہ نیکی کے ذریعے ہوگا، دل کی پاکیزگی کے ذریعے ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، علامہ صاحب میں آپ کی طرف اگر آؤں، بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تعصب کیا ہے اور ہماری رہنمائی اس میں ہو گئی۔ اگر ہم ویسٹ کے معاشروں کو دیکھیں تو تعصب کو انگریزی میں پریجڈس کہا جاتا ہے، اور کسی بھی معاشرے میں، ویسٹ کے کسی بھی معاشرے میں یہ اچھا نہیں تصور کیا جاتا۔ تو کسی بھی معاشرے میں تعصب کے نقصانات، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیے تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے۔ بے شک۔ اور جو فطرت ہے وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا بیٹا دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے والد دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے چچا دیکھ لیں۔ تو اسلام نے آ کر، چونکہ یہ دین فطرت ہے، تو فطرت کے اندر جو عصبیت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عصبیت ہے اس کی ایک بڑی وجہ حسد بھی ہے۔ ٹھیک۔ اگر آپ سورہ مائدہ پڑھیں گے تو اس کے اندر واضح ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آپ جب قابیل و حابیل کو دیکھیں گے کہ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حسد تھا، یہ عصبیت ہے۔ تو وہ ایک سلسلہ وہاں سے تسلسل شروع ہوا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول کیوں ہو گئی، کل کو اس کی آنے والی جو نسل ہے وہ میرے آنے والی نسل کو کیا کہے گی کہ یہ اس کی اولاد ہے جس کے باپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو عصبیت کے اوپر انسانوں کو کھڑے کرتے ہیں، اور پھر یہی وہ وسوسے ہیں جو معاشرے کی تباہی کے اندر اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے، اگر آپ اس دور میں چلے جائیں تو اس بات کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا کہ اس چشمے کے اوپر پہلے میرا جانور پانی پیے گا، اور دوسری قوم کہتی کہ نہیں جی پہلے میرا جانور پانی پیے گا۔ حرب البسوس کے نام سے 40 سال تک، 100 سال تک پوتے کو دادے کی جنگ لڑنی پڑتی تھی کہ دادے نے شروع کی ہوئی ہے، اب اس کو مزید آگے لے کے چلنا ہے۔ نسل در نسلیں تباہ ہو جاتی تھی، لیکن کوئی کسی جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی عصبیت ایسے ختم کی۔ آپ دیکھ لیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی ہے اور مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، اخوت عصبیت کا خاتمہ کر دیا، اوس اور خزرج کے لوگ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اوس اور خزرج کی مستقل لڑائی ہوتی تھی، کوئی بنو قریظہ کے ساتھ، کوئی بنو نذیر کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک اسلام کے اوپر، ایک دین کے اوپر اکٹھا کر دیا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ چند دن گزرے، اوس اور خزرج کے جو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بنو نذیر اور بنو غطفان کے کچھ لوگ پاس سے گزرے اور انہوں نے کوئی ایک تھوڑی سی چنگاری لگا دی کہ تم پہلے کیا تھے، آج کیا ہو، یہ بھڑک اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو جب دین اسلام بتایا، دین فطرت بتایا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ توبہ تائب ہو گئے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عصبیت کو ختم کیا کہ جو چشموں کے اوپر لڑتے تھے، جانوروں کے اوپر لڑتے تھے، بیڑ بکری کے اوپر لڑتے تھے، جب عصبیت کا خاتمہ ہو گیا، ان کے اندر تقوی، طہارت اس لیول پہ آ گئی کہ پھر کیا ہوتا ہے،
ایک غزوے کے اندر پانی کا مشکیزہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، سبحان اللہ، دوسرے کو دے دو، سبحان دوسرا کہتا ہے مجھے چھوڑو، تیسرے کو دے دو۔ تو یہ جو 3 لوگ ہیں جن کی روح قبض ہو گئی، جنہوں نے جان جعفری کے حوالے کر دی، جانیں قربان کر دیں، آج ہمارا بھی معاشرہ عصبیت کا ہے، وہ جانیں قربان کر رہے ہیں اور آج ہم جانیں لے رہے ہیں، کہیں پہ آٹے کے نام پہ جانیں لی جا رہی اللہ ہیں، اکبر۔ یہ ساری عصبیت کی ہی ایک شاخیں ہیں، آپ سمجھ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر عصبیت کا خاتمہ کیا، وہ لوگ جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ دوسروں کا حق نہیں دیتے تھے، وہ اِصرار کرتے تھے میں نہ کھاؤں میرا بھائی کھا لے، میں نہ لوں دوسرا بھائی لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات فرمائی، انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، اس وقت ایک انصاری صحابی کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، اگر کسی مہاجر بھائی کی ابھی شادی ہونی ہے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کی شادی کروا دیں۔ یعنی وہ لوگ جو بکریوں کے اوپر لڑتے تھے، وہ لوگ جو اپنی یعنی جانور کی، اونٹ کی خور کی ہڈی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آج وہ اس بات کے اوپر کیسے آمادہ ہو گئے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایک شخص آ کے کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، رات رہنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کوئی ان کو ساتھ لے جائے، اور ایک صحابی گھر لے جاتے ہیں، گھر والی کہتی ہے ایک ہی شخص کا کھانا ہے، ایک ہی فرد کا ہے، آپ کھا لیں میں کھا لیتی ہوں۔ تو صحابی کا کہتے ہیں کہ جب رات کو ہم کھانا کھانے لگے تم دیا بجھا دینا۔ میزبان جو ہے وہ ویسے ہی منہ کو حرکت دیے جا رہا ہے اور مہمان جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ عصبیت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو ہمارے لیے تو رول ماڈل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے، ہم نے تو ان باتوں کو دیکھنا ہے، تو عصبیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح سر۔ میں اگین بات کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے، تعصب کا شکار لوگ پھر عدل و انصاف کی بات کریں تو انصاف کے تقاضوں کو کیسے پورا کریں گے؟ کیونکہ اگر میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ رہی ہوں، میری سوچ ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی ہے، میں دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں، برداشت ہی نہیں کر سکتی، تو پھر انصاف کا پیمانہ کدھر گیا؟ جی اس میں ایک تو بنیادی بات میں یہ عرض کروں گا کہ تعصب ویسے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، لیکن تعصب کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں سے مثلاً کثرت مال، کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اس بات پہ بھی تعصب ہے، کثرت اولاد، اسی طرح حسن و جمال کی وجہ سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ تعصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ تعصب کا نقصان کیا ہے، یعنی یہ صرف ایک بات ہی نہیں ہے کہ تعصب نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ اس کے سب سے پہلے ایک تو دیکھیے کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے، صحیح، لیکن اگر تعصب ہے کسی بھی سبب سے تو سب سے پہلے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی ہے، نافرمانی ہے، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کے باطنی بہت سے نقصانات ہیں، باطنی گناہوں کا سبب ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو بندہ عصبیت کا شکار ہے وہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا، وہ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر کا جو تکبر ہے اور جو عصبیت ہے وہ اس کو جان بوجھ کر وہ حقوق العباد ادا نہیں کرتا۔ اور حقوق العباد کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ حقوق اللہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کے لیے حکم یہ ہے کہ جس بندے کی حق تلفی کی گئی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے تو وہ معافی نہیں مل سکتی۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ تعصب زدہ شخص حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرے۔ دوسرا وہ حسد اور بغض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، صحیح، اور جو شخص حسد کے اندر مبتلا ہے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرے کسی بھائی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے مل جاتی، اور بغض کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اور حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے، بالکل صحیح، وہ اس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ حسد نہ کرو، رشک کرو۔ حسد یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، مجھے ملنی چاہیے تھی، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ رشک کی اجازت اسلام نے دی، اور رشک کرنا یہ ہے کہ انسان یہ کہے یا اللہ تو نے میرے بھائی کو یہ چیز دی ہے، اس میں اور برکت عطا کر اور مجھے بھی یہ چیز عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اچھا تیسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی تعظیم کرو۔ تعصب زدہ شخص کبھی بھی چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اس قدر تعصب کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی عصبیت اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، وہ خود ہی کے بت میں
وہ اندر وہ گرا ہوا ہے. بالکل. اچھا پھر اس کا ایک اور نقصان آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل کیا جائے. یعنی عفو درگزر کا جو ہے معاف بالکل. کرنے کا کانسیپٹ وہ ختم ہو پہلو جاتا نظر ہے. نہیں آتا. بالکل صحیح. وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے دوسروں کے عیوب بیان کیے جائیں, اپنی میں برتری کو ظاہر کروں, اپنی بڑائی کو ظاہر کروں. اب کسی کا عیب بیان کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دنیا کے اندر ظاہر کیا, رب قیامت کے دن اس کا عیب سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. تو اب یہ سب سے بڑا نقصان پھر ہم یہ دیکھتے ہیں. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور تکبر کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ تعصب ہے. تعصب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اور امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی, فرماتے ہیں پہلے پہل تو تعصب کی وجہ سے تکبر صرف دل میں ہوتا ہے. وہ دل کے اندر کسی کو حقیر جانتا ہے, اس کو ذلیل سمجھتا ہے اور اس کو کمتر سمجھتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا یہ تکبر زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ظاہر ہونا شروع. وہ زبان کے ذریعے اظہار کرتا ہے, کسی کو حقیر کہتا ہے, کسی کو ذلیل کہتا ہے, کسی کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کہ جب وہ تکبر اس کی زبان سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس تکبر کی وجہ سے وہ بندہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا. جب وہ جھگڑا ہوا تو وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہی تعصب زدہ وہ شخص تھا, میں فلاں کا بیٹا ہوں, وہ فلاں کا بیٹا تھا, وہ فلاں کا بیٹا تھا. اس نے اپنی 9 پشتوں کو گنا. جب اس نے 9 پشتیں گنی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ اس شخص کو بتائیں کہ جس بات پر یہ فخر کر رہا ہے اور جس تعصب کے اندر یہ مبتلا ہے اور 9 پشتیں اس نے گنی ہے, اس کی وہ 9 پشتیں بھی جہنم میں اپنی بدعملی کی وجہ سے, اب یہ 10واں تعصب کی وجہ سے ساتھ یہ بھی شریک ہو گیا. اللہ بہت شکریہ. خواتین و حضرات یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی پاکستان ٹیلی ویژن کی اس خصوصی نشریات میں. اب ہم یہ چاہیں گے کہ آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو اس محفل میں شامل کریں. تو جی بیٹا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام, تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام, کبھی جو
کہہ دے تو کام ہو جائے، پھر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، خوش آمدید رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل، اور اب کچن کے سیگمنٹ میں نیوٹریشن اور صحت کی باتیں، وہ تمام آپ کو ریسیپیز ہم بتاتے ہیں جو سحری کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ آپ بنا بھی سکتے ہیں، بے شک آج نہ بنائیں، اس وقت تو آپ کے گھروں میں سحری کا اہتمام ہو چکا ہوگا، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی اس وقت ہمارے معزز مہمان سحری کر چکے ہیں، اور اب چائے کی طلب کی وجہ سے چائے کا انتظار کچھ مہمان ضرور کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں تعارف کرانا چاہوں گی ہماری جو نیوٹریشنسٹ ہیں، خاص طور پہ کراچی سے تشریف لے کے آئی ہیں، اینڈ بہت ہی خوبصورت دل کی اور آواز کی مالک، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر ہنا انیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک۔ آپ کو رمضان مبارک، بہت بہت شکریہ، Thank you so much۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ آپ کا سیگمنٹ ہے، اب آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ جو صحت کی باتیں ہیں یہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ریسیپیز کے ذریعے۔ صحت ایکچولی جو سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہی کچن سے ہے۔ وہ آپ نے بات سنا ہوگا نا کہ 6 پیک جم میں نہیں بنتے، کچن میں بنتے ہیں۔ تو ہم جا کے اکثر جم میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں بھائی 6 پیکس بنا لیتے ہیں، مسل بلڈنگ کر لیتے ہیں، ویٹ لاس کرتے ہیں، فیٹ لاس کرتے ہیں، اور کچن میں بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں کچن میں، اور جو مرضی آئے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اسٹارٹ اپ ہونا چاہیے وہ کچن سے ہونا چاہیے، ہیلدی لیونگ کا، ہیلدی لائف اسٹائل کا۔ انفیکٹ رمضان کی بھی جو بھی جتنی لذتیں نعمتیں سمیٹنے کا بھی جو وقت ہے نا وہ بھی بگن کرتا ہے کچن سے۔ بالکل صحیح، کہ سارے ٹائم ہم کچن میں لگا دیتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے نا ریسیٹ کرنے کے لیے، بالکل، مائنڈ باڈی اینڈ سول کو کنیکٹ کرنے کا ٹائم رمضان ہے۔ یعنی ذہنی، روحانی، جسمانی نشو و نما کا یہ بہترین ایک مہینہ ہے جس میں آپ کی ایک تربیت ہوتی ہے اور ریفریش بٹن دب جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ چیزیں آپ کے سامنے اور میرے سامنے جو موجود ہیں، یہ ذرا بتاتے ہوئے کہ آج کیا بننے والا ہے؟ آج یہ اتنی سمپل 2 انگریڈینٹ میرے سامنے یہاں پر ہیں، اور اس سے دہی اور کشمش، اور یہ جو دہی میں بناؤں گی نا وہ بھی گھر میں بناؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کو دہی کھانے سے بھی بلوٹنگ اور گیس ہوتی ہے، صحیح، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ وہ کیوں ہوتی ہے، کیونکہ دہی بھی دودھ سے ہی بنتی ہے، اور دودھ میں ایک لیکٹوز نام کا انزائم ہوتا ہے کہ لیکٹوز بھی ڈائجسٹ نہیں کر رہے بالکل ہوتے۔ صحیح۔ تو مارکیٹ میں اب پاکستان میں الحمدللہ کچھ ایسا برانڈ آ گئے ہیں جو کہ لیکٹوز فری ملک بھی بنا رہے ہیں۔ یعنی لیکٹوز انٹالرنٹ لوگ ہوتے ہیں جو دودھ، دہی، پنیر یہ نہیں کھا پاتے، لیکن اس کی افادیت بھی اپنی جگہ ہے۔ لیکن لیکٹوز فری ملک تو اویلیبل ہے، دہی اویلیبل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دہی کی افادیت اتنی ہے، اور اسپیشلی رمضان میں سحری میں اگر ہم دہی کھائیں، ایمٹی اسٹمک کیونکہ ہو جاتا ہے، لمبا ٹائم گزر جاتا ہے، تو اس کی افادیت بہترین ہے کیونکہ ایک پرو بایوٹک ہے، آپ کے اسٹمک کی انفلیمیشن کو ختم کرتا ہے، ڈائجیشن کو بہت بہتر کرتا ہے نا۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جو دہی اور کشمش کیا ہے، پری بایوٹک ہے۔ تو جو دہی اور کشمش کا جو کمبینیشن ہے نا ساتھ مل کے، وہ آپ کی اسٹمک کی ڈائجیشن کو بہترین کر دیتا ہے، بالکل صحیح، گٹ ہیلتھ اچھی کر دیتا ہے، یعنی نظام ہضم کو آپ کو بہتر کر دیتا ہے، آپ کی باڈی میں ہر چیز ڈائجسٹ اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ اچھا خواتین حضرات، آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ چونکہ بھی لاہور میں لاہور میں موجود ہیں، اور آپ جن جن شہروں میں موجود ہیں اپنے سحری کے وقت کے مطابق آبویسلی آپ نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ لاہور میں تو اس وقت ابھی بہت وقت باقی ہے، تو آپ لوگ یہ بنا بھی سکتے ہیں ڈش، کیونکہ اس کے لیے اتنی چیزیں ابھی درکار بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو۔ آپ یہ بنا لیں گے نا اور پھر اس کو کل استعمال کریں گے۔ بالکل صحیح۔ کتنا آسان اس کا طریقہ ہے، آپ لیکٹوز فری ملک لیں، اس کو گرم کریں، ٹھیک ہے نا، یہ نیم گرم، جیسے دہی، سادہ دہی جیسے ابالتے ہیں نا، وہ بناتے ہیں نا گھروں میں، سب کو بنانے آتا ہوگا، ہر خاتون خانہ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچہ جو نارمل دہی ملتا ہے آپ نے وہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، کچھ 10 سے 12
किशमिश डाल दी। اور یہ اس رنگ والی, پیلے رنگ والی, پیلا ہو کہ بلیک ہو, بلیک میں پریفر کرتی ہوں, بلیک زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن اگر بلیک والی اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اس وقت میرے پاس بلیک اویلیبل نہیں تھی, تو میں نے گرین ڈال دی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک گلاس آپ نے تقریباً 1 پاؤ آپ نے ملک گرم, نیم گرم جیسے دہی میں ڈلتا ہے, وہ آپ نے ڈال کے ٹھیک ہے, اس کو سیٹ ہونے رکھ دینا ہے. صحیح. اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ پورا 15 to 18 آورس کا ڈیوریشن ہوتا ہے, جیسے دہی جمتا ہے. یہ جم گیا. اوکے. اب جو اس میں ریزنس کے نیوٹرینٹس ہیں یہ دہی میں سوکڈ ہوا. ٹھیک ہے. اب جو پری بایوٹک ہے ریزنس کا اور جو دہی کا پرو بایوٹک ہے وہ آپس میں کمبائن ہو گیا. صحیح, یعنی کشمش کے جو نیوٹریشنل ویلیو ہے یہ تمام مکس ہو گئی, مکس ہو گئی. اوکے. اب اس کی ڈبل نیوٹریشن ویلیو بن گئی. پری بایوٹک اور پرو بایوٹک جب آپس میں ملتا ہے تو وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے سب سے بہترین غذا ہے اس وقت یہ سحری کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے کشمش کو پانی میں تو بھگوتے ہوئے دیکھا ہے, دودھ میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے نہیں پتا, یہ بچگانہ سوال ہے, معصومانہ ہے, لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا دودھ میں بھگوتے ہوئے کشمش. سنا ضرور ہوگا شاید, لیکن دیکھا نہیں کبھی. تو اس میں کیا فرق ہے, اس کے تاثیر میں کچھ فرق ہے؟ بالکل, یہ بہت, میں آپ کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں سب کو, یہ کہ یہ دودھ میں نہیں بھگو رہی میں, اس کو دہی میں بھگو رہی ہوں. یہ کلچرڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اس میں یہ دودھ تھا, دودھ کے اندر کیا ملا, دہی ملی, تو یہ کلچر ہو گیا, یہ فرمنٹیشن ہو رہی ہے. اب یہ 18 گھنٹے میں یہ فرمنٹ ہو جائے گا. فرمنٹ ہو کے یہ پرو بایوٹک کی فارم میں چلا جائے گا. دودھ کیا بن گیا, پرو بایوٹک بن گیا. بالکل آپ کے لیے وہ گٹ میں بیکٹیریا اس میں پروڈیوس ہو گیا جو آپ کی گٹ کی ہیلتھ کو اچھا کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کشمش میں کیا تھا, پری بایوٹک تھا. کیوں تھا, کیونکہ کشمش میں اتنا ڈائجسٹو سولیبل فائبر ہے جو کہ آپ کی گٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اب یہ کومبو بن گیا. صحیح. اب آپ مجھے اس طرح سکھا رہی ہیں, مجھ سے اب اگلا سوال آپ نے نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ سمجھ آیا, مجھے بالکل سمجھ, میں پرسوں پیپر دوں گی, ابھی نہیں میں جواب دے سکتی ابھی. اچھا جی, اس کی کوانٹٹی اب یہ بنایا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, یہ میں نے بنا لیا. یہ فائنل پریزنٹیشن دکھا دیجیے. فائنل پریزنٹیشن ہے, دیکھیں. اب یہ ایزیلی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے ویسے ہی کھا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اب اگر کسی کو دل ہو رہا ہے تو میں اس کو پریفر کروں گی اوٹس کے آٹے کی چپاتی کے ساتھ. اوکے. اوٹس کا آٹا ایک بہترین آٹا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کے مریض بھی کھا سکتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں, جن کو وزن کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں, جس کو ڈائجیشن کا کوئی بھی پرابلم ہے, نظام ہضم کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو اپنی صحت اچھی کرنی ہے نا اس رمضان, تو اس ریسیپی کا استعمال کر کے رکھیں. ابھی دیکھیں, ابھی ماشاءاللہ سے کچھ 22-23 روزے رہتے ہیں. بالکل. اب آج ہم چھٹی سحری کرنے انشاءاللہ جا رہے ہیں. آج سے اس کو ٹرائی کرنا شروع کریں, اور اینڈ آف دی رمضان میں آپ ہمیں میسیجز کر کے بتائیں کہ کیا آپ کی ہیلتھ پہ کچھ افیکٹ آیا ہے کہ نہیں آیا. انشاءاللہ اچھا آئے گا. اور یہ تو میں اپنے لیے رکھ رہی ہوں, تھوڑا نہیں کافی اپنے لیے رکھوں گی. لیکن خواتین و حضرات, یہ ریسیپیز تمام کی تمام ان کی نیوٹریشنل ویلیو بتاتے ہوئے بالخصوص, اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ کچن کے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ نیوٹریشن کی گفتگو ہوگی. امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ نے سن لی ہوگی, سمجھ لی ہوگی. اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو سمجھتے ہوئے اس کو ضرور استعمال کیجیے گا, تاکہ روزے کی حالت میں جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ آپ انرجی سے بھرپور طریقے سے, نہ کہ بالکل نڈھال ہو کے, اور شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے اور لوگوں کی پتہ نہیں چہروں کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں. تو یہ آپ کو بھرپور طریقے سے توانائی دے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو مچ. جیتی رہے, خوش رہیں, اللہ آپ کو بہت خوشیاں دیں. آمین سم آمین. آمین سم آمین. پورا پاکستان خوش رہے. بہت شکریہ. اچھا جی, کل کیا بننے والا ہے, ایک چھوٹا سا ٹیزر دے دیں تاکہ ہم پھر. کل بننے والا ہے ایک ہیلدی سحری, وہ کومبو کے ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے سحری میں کیا کھائیں کہ وزن بھی نہ بڑھے اور اگلے دن تک بھوک بھی نہ لگے. تو ایک ایسا آسان سا سحری کی چھوٹی سی ریسیپی بتانے والی ہوں, کیونکہ صحت تو کچن سے شروع ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور آپ نے اپنی صحت کا بھی راز بتانا ہے. میں وہی کھاتی ہوں جو میں بتاتی ہوں. بس بہت شکریہ. تھینک یو. جیتی رہے, خوش رہے. خواتین و حضرات, اس وقت ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے. اوور ٹو یاسر. بہت شکریہ سندس, اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی بتایا آپ سب کو بھی کہ 6 پیکس جم میں نہیں ڈھونڈنے ہوتے, 6 پیکس کچن میں ڈھونڈنے ہوتے ہیں. میں نے یہ بات کہیں سنی تھی اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ 6 پیکس کو کچن میں ہی ڈھونڈا, اور 6 تو بہت پہلے, اب تو ماشاءاللہ کئی درجن پیکس مل چکے ہیں. تو آپ نے اس طرح نہیں ڈھونڈنا جس طرح میں ڈھونڈ رہا تھا, توجہ دینی ہے اور بات کو سمجھنا ہے, میری طرح نہیں چل پڑنا. وہ نورینا ہنس رہی ہیں آپ کی بات سن کے, پریشان ہوگی یہ بچی. خواتین و حضرات, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ سحری ہم یہاں اسٹوڈیوز میں بھی کر رہے ہیں, اور آپ بھی اپنے گھروں میں سحری کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے اور سحری تناول بھی کر رہے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج انتہائی سحر کے اوقات مختلف شہروں میں کیا ہیں. تو جناب, لاہور میں آج انتہائی سحر فقہ جعفریہ کے مطابق 4:31
اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:35، جبکہ اسلام آباد میں فقہ جعفریہ کے مطابق 4:30 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:36۔ پشاور میں آج آپ روزہ اختیار کریں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 4:35 پر اور فقہ حنفیہ کے مطابق 4:42 پر، جبکہ کراچی میں یہ اوقات ہوں گے فقہ جعفریہ کے مطابق 5:04 اور فقہ حنفیہ کے مطابق 5:08، اور کوئٹہ میں رہنے والے فقہ جعفریہ کے مطابق 5:02 پر آج اپنا روزہ اختیار کریں گے اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج 5:08 پر اپنا روزہ اختیار کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں گفتگو ہو رہی ہے آج تعصب کے حوالے سے، تعصب پر، اور اس گفتگو میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں تعصب کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم تعصب کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ بات ابھی ہم بریک میں بھی اس کے اوپر کر رہے تھے۔ یہ مجھے بتائیں کہ تعصب شدت کی بنیاد بھی ڈالتا ہے، کیونکہ ابھی آپ جس طرح فرما رہے تھے ہزاروی صاحب کہ انسان کے دل پر غلط اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا دل سنگ دل بن جاتا ہے انسان، اور پھر وہی لیڈ کرتا ہے تشدد کی طرف۔ تو علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو تشدد ہے، عصبیت جو ہے، آپ اس کو فرعونیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فرعون تھا، انا ربکم الاعلی، بالکل ٹھیک، بس میں ہی ہوں اور دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ توبہ طائب ہو کر آنا چاہتا تھا تو اس کے مشیر تھے، جو اس کے وزیر تھے، وہ بھی اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ بس آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ واہ، آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو کیسے توڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید کے ساتھ اپنی پھوپھو کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کروا دیا۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو کیسے توڑا؟ سیدنا بلال کو آپ نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو کیسے توڑا؟ حضرت اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنا دیا، یعنی امارت دے دی، یعنی عصبیت کو توڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر۔ یہاں پر صرف اسلام میں یہ دیکھا جا رہا ہے ایمان میں کون اعلیٰ ہے، تقوی میں کون اعلیٰ ہے، طہارت میں کون اعلیٰ ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ تم کیا ہو سکتا ہے وہ تم سے اعلیٰ ہو، وہ تم سے افضل ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ سورہ بقرہ کے اندر جب وہ نمرود کے دربار میں آتے ہیں تو وہ نمرود کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، عصبیت جو ہوتی ہے نا، عصبیت جو ہوتی ہے، عصبیت کو توڑنے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ کیا بات، تشدد کو توڑنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ کیا بات، اور یہ انبیاء کرام جو تھے علیہم السلام، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امید، زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے، اتنا عصبیت کے اندر جھگڑا ہوا تو کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، ٹھیک، تو اگر تم کرو نا ٹھیک، تو فبہت الذی کفر، اس کے پاس جو متشدد ہوتا ہے، جو عصبیت کے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، بے شک، بے شک، تو فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہودیوں نے کہا کہ بس ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں، ہم ہی پہلے ہیں، ہم ہی آخر ہیں اور کوئی نہیں، تو ان سے کیا کہا؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، دلیل دو نا، دلیل سے بات کرو۔ واہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات دلیل سے کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات دلیل سے کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یہ سکھایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں ہے بس وہی ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو یہ نہیں کہ جناب اگر مسلمان قتل ہوگا تو اس کا تو قصاص ہوگا، اور اگر کافر قتل ہوگا اس کا قصاص نہیں ہے۔ من قتل معاہدن، اگر کسی نے جس کے غیر مسلم کو قتل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکے گا، اور جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کی جو ہوا ہے، جو خوشبو ہے، وہ 40 سال کی مسافت تک آتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس عصبیت کو توڑا، اور اپنے جو صحابہ اکرام تھے ان کے اندر یہ چیز بھر دی کہ عصبیت کی طرف آپ نے نہیں جانا،
جو اسامہ کو امیر بنا رہے ہیں، جو بلال کو چھت پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بیت اللہ نہیں کھولا تھا، حضرت عباس نے کیا کہا؟ بھتیجے آپ ان سے چابیاں لے لو اور یہ حقدار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ظالم ہوگا جو عثمان سے چابیاں چھینے گا، اور ان سے کہا کہ چابیاں آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ یعنی ان تمام چیزوں کو توڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج ہم اس عصبیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، حسد ہے، شدت ہے، تشدد ہے، کچھ بھی ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس طرف آنا ہوگا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو یہاں تک بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے تشدد کے ساتھ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا۔ لا اکراہ فی الدین کیا ہے؟ قد تبین الرشد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ جو کہا نا عروۃ الوثقی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ اللہ کے کنڈے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یا دوسری جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ وہ مضبوط کنڈا کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی، یہ اللہ کا مضبوط جو کنڈا ہے وہ یہی تقوی اور طہارت ہے اور عصبیت کا خاتمہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح جی سر۔ ہزاروی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اب ہم ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے تعصب کی، تو یہ متضاد ہے اخوت اور بھائی چارے کا۔ اب اخوت اور بھائی چارہ ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہماری تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم نے کہاں اخوت اور بھائی چارے کو چھوڑ کر یہ تعصب والی لائن اختیار کر لی؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعصبات کا خاتمہ کیا تھا ان کی 3 صورتیں تھیں۔ سماجی تعصب تھا، نسلی تعصب تھا، قبائلی تعصب تھا۔ جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ سماجی تعصب کی ایک صورت تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ سماجی تعصب کو نبی علیہ السلام نے کس طرح اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا، مواقعات مدینہ جو اخوت کا رشتہ تھا وہ قائم کیا۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں، وہ اپنے باغات، گھر وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخوت کا رشتہ قائم کیا وہ یہ تھا کہ ایک انصار صحابی یعنی جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک مہاجر کے ہاتھ میں دی اور فرمایا آج سے یہ تیرا بھائی ہے۔ آپ یقین جانیں تاریخ پڑھ کر تو یہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خونی رشتے کی بنیاد پر، نسبی تعلق کی بنیاد پر بھائی بھائی کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنے مواقعات مدینہ اور دین کی اس لڑی میں پروئے گئے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کا خیال کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو رشتہ اخوت تھا، عرب معاشرے کے اندر پہلے بھی کئی اتحاد ہوئے ہیں، لیکن اس اتحاد کی بنیاد رنگ پر تھی، نسل پر تھی، زبان پر، قبیلے پر، وطن پر۔ یہ پہلا معاشرہ تھا جس کی بنیاد دین پر رکھی جا رہی تھی۔ یہ پہلا اتحاد تھا جس کی بنیاد عقیدے پر اور ایمان پر رکھی جا رہی تھی۔ اس کے اندر امیر غریب کا فرق نہیں تھا، اس کے اندر احمر اور اسود کا فرق نہیں تھا، اس میں عربی اور اجمی کا فرق نہیں تھا۔ ان تمام فرق کو مٹا کر نبی علیہ السلام نے مواقعات مدینہ کی بنیاد رکھی اور فرمایا آج سے یہ تیرا بھائی ہے۔ اچھا، اس بھائی چارے کا آپ انداز دیکھیے وہ تعصب کس طرح دلوں سے نکل چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری صحابی رسول ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہوا۔ وہ ان سے کہتے ہیں میرے 2 باغات ہیں، ایک آپ لے لیں، میرے 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لیں۔ تو اب وہ جو مہاجرین مکہ ہیں ان کی خودداری دیکھیے، وہ کہتے ہیں آپ مجھے باغات نہ دیں اور مجھے گھر نہ دیں، مجھے بتائیں کہ مدینہ طیبہ کا جو بازار ہے اس کا رستہ کدھر جاتا ہے، میں تجارت کروں گا۔ اب وہ تجارت کی، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ یہ وہ بھائی چارہ تھا جو نبی علیہ السلام نے قائم کیا، جس کے اندر رنگ کا مسئلہ نہیں تھا، نسل نہیں تھی، زبان نہیں تھی، وطن کا مسئلہ نہیں، دین کی بنیاد پر۔ اور یہ پیغام آپ نے دیا کہ مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، اسلام کا ماننے والا ہے تو وہ اخوت کی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے کیسے؟ فرمایا جیسے عمارت ہے، عمارت کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جوڑ کر اس کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان یہ آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے جب تک ان میں اخوت کا رشتہ ہے، جب تک ان میں مواقعات کا رشتہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان جسم واحد کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔
اس درد کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اخوت کا رشتہ وہ نبی علیہ السلام نے بنیاد رکھ کر امت کو پیغام دیا تھا کہ تم دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہو، رنگ، نسل، قبیلہ، زبان، وطن نہیں دیکھنا، دین دیکھنا ہے. دین کی بنیاد پر تم بھائی ہو، دین کی بنیاد پر تم اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہو. وہ جو مواقعات مدینہ ہے نا جی، اس کی آپ صورت یہ دیکھیے کہ جس وقت مہاجرین مکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سرکار آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو اپنے باغات ہیں وہ مہاجرین مکہ کی ملکیت کر دیں. انصار مدینہ نے کہا ان کی ملک میں دے دیں. تو سرکار نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، تم اس طرح کرو کہ تمہاری زمینوں سے جو پیداوار حاصل ہوگی نا اس میں سے ان کو حصہ دے دینا. اب میں یاسر بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہاں وجد کرنے کو دل کرتا ہے اس بات پر. وہ بات یہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ پیداوار کھجوروں کی حاصل ہوتی تو وہ کھجوروں کے 2 ڈھیر بناتے تھے. وہ جانتے تھے کہ مہاجرین کم کھجوریں لیں گے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک خالصتاً کم کھجوروں کا ڈھیر ہوتا اور ایک طرف وہ نیچے کھجور کے تنے رکھ کر اس کے اوپر کھجوریں رکھ دیتے تاکہ زیادہ سمجھ کر مہاجرین اس کو چھوڑ دیں اور یہ ہم لے لیں اور خالص کھجوروں کا ڈھیر جو ہے وہ مہاجرین کے حصے میں چلے جائے. یہ ایسی مثال تاریخ کے اندر قائم کی گئی. اور یہاں پھر جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہوا کیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب نہیں ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب نہیں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہیں، عرب نہیں ہے. لیکن ان کو رشتہ اخوت کی لڑی میں اس طرح پرویا گیا کہ جس وقت بلال حبشی آتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سیدنا ہمارا سردار آ گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور خواتین و حضرات یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم تعصب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ٹاپک کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اور یہ سیکھنے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس فساد کی جڑ سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے جاننا. لیکن اس وقت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. نورینا میری بہن، میری پیاری سی بیٹی، بسم اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نوں میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہاں نہ کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں مکھ چند بدر شانی مت چمک دی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا
کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو کو مثال جتنوں کے مزاح تے تیر چھٹر لبا سرخا کھا کے لال یمر چٹے دند موتی دیا ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان پاکستان رمضان پاکستان خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات میں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، آج ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں قارون کا قصہ اور واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ قارون کا واقعہ ایک ایسا عبرتناک واقعہ ہے جس کو سننا، سمجھنا اور پھر وہ تمام باتیں جو اس نے کی اس پر عمل نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا اور لوگ اس کے حسن سے متاثر ہو کے اسے منور کہا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ یہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور نہایت ہی ملنسار تھا، ہر کسی سے بڑے سلیقے کے ساتھ، ڈھنگ کے ساتھ ملتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس کے پاس مال و دولت آئی، پیسہ آیا، تو اس کے حالات میں تبدیلی رونما ہوئی، تو قارون منافق ہو کر نہ صرف منافق ہوا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا دشمن بن گیا۔ قارون خواتین و حضرات جب اس کے پاس مال و دولت آئی تو وہ مغرور ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، سرکش ہو گیا۔ وہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے، تو اس نے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میری جتنی بھی مال و دولت ہے اس میں جو بھی زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے میں ضرور زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن جب اس نے حساب کتاب کیا تو وہ بہت بڑی تعداد بن رہی تھی زکوٰۃ کی، تو یہ دیکھ کر قارون پر بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ زکوٰۃ کے بہانے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا مال لینا چاہتا ہے۔ قارون کا بغض خواتین و حضرات اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے ایک عورت کو پیسے دے کر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے کے آؤ۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اے عورت سچ سچ بتا کہ سارا ماجرا کیا ہے، سارا واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت اور جلال کو دیکھ کر عورت نے اعتراف جرم کر لیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بہت سارا پیسہ دیا ہے، بہت ساری مال و دولت دی ہے کہ میں آپ پر تہمت لگا سکوں۔ خواتین حضرت اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر گئے اور آپ نے سجدے میں یہ دعا مانگی، اے اللہ قارون پر اپنا غضب نازل فرما، اور پھر لوگوں کو کہا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں اور جو قارون کے ساتھی ہیں وہ قارون کے ساتھ ہو جائیں۔
خواتین و حضرات، سوائے دو بدنصیبوں کے تمام ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور قارون سے دور ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے وہی فرمایا تو قارون کمر تک زمین میں دھس گیا اور وہ مکمل زمین میں دھس گیا۔ قارون کے ساتھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسایا ہے کہ آپ قارون کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو سارا کا سارا خزانہ قارون کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا۔ خواتین و حضرات، قارون کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس کا ذکر سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا تو ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ اسی سورہ میں خواتین و حضرات وہ نصیحت بھی بیان کی گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کو اترانے والے ناپسند ہیں، اور جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، لوگوں پر احسان کر جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین پر فساد مت پھیلا۔ مگر قارون نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، اللہ سورہ قصص میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو قارون کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے غضب سے اس کو بچاتی۔ خواتین و حضرات، میرے پیارے بہن بھائیوں، اس واقعے میں عبرت ہی عبرت ہے۔ آپ دیکھیے کہ قارون غرور میں، تکبر میں اور کس انداز سے سرکش ہو چلا تھا۔ اللہ جسے چاہے خواتین و حضرات مال و دولت سے، عزت سے نوازے۔ وہ میرا رب، میرا پروردگار، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی میرا رب ہے جو فرش سے عرش پر اور پھر عرش سے فرش پر لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم دینے کی ایک کوشش اور کاوش کر سکیں اور اپنا فرض نبھائیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے۔ حدیث قدسی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ غرور اللہ کی چادر ہے، جو غرور کرتا ہے وہ ایسے کہ جیسے اللہ کی چادر کھینچ رہا ہو۔ اسی لیے غرور اور بخل جیسی بیماری سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا، ہدایت کا راستہ اپنائیں اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں۔ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں آج کا یہ سبق آموز واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل اسی سیگمنٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے معزز مہمانوں کی طرف اور یاسر قریشی کی طرف۔ جی جزاک اللہ سندس، بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے تعصب پر اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ علامہ اسید صاحب، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دوبارہ سے ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ابھی ہزاروی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ رنگ نسل ہماری شناخت کے لیے، ہماری پہچان کے لیے، وہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اگر ہم کسی علاقے سے ہمارا تعلق ہے، کسی نسل سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اپنے آباء و اجداد سے اگر نسبت رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا کوئی پازیٹیو بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے بھائی چارے اور اخوت کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اگر ہماری یونٹی قائم رہے تو کسی نسبت کے ساتھ انس ہونا، اس کی پازیٹیوٹی بھی تو ہوگی نا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے اہم تعارف ہے وہ ہے ہوا سماکم المسلمین۔ سبحان اللہ، ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے، ٹھیک، باقی ہر چیز بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ ایمان نہیں لاتا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک دو مسلمان ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے وہ ایمان میں صادق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صادق کیسے ہیں، سچے کیسے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ تم اپنے صدق میں تب کامل ہوگے جب تم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو واضح ہیں، من سلم الناس من لسانہ و یادہ، کہ انسان تو وہی اسلام والا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن تو وہی ہے کہ دوسرے کا مال اور اس کا جو خون ہے اس سے محفوظ ہو۔ اور یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اعمالکم تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، تمہارا عمل کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ تو بات یہ ہے اگر آپ ایک اچھا تعارف پیش کرتے ہیں کہ میں کسی متقی انسان کا بیٹا ہوں، میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں، یا کسی بھی آپ نسبت کرتے ہیں، یقیناً نسبت کرنے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ نسبت کرتے تھے اور انہیں یہ کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے یہ نعمت کی ہے، یہ فضل کیا ہے، خدا را ان نعمتوں کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اسلام جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے، صرف آپ نسبت بیان کرتے ہیں، میرا باپ یوں تھا، میرا دادا یوں تھا، لیکن اس کے جو اچھے اعمال ہیں، ان کے جو اچھے افعال ہیں وہ تمہارے اندر نہیں ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں اس طرف توجہ ہماری دلاتا ہے کہ اگر تم کسی باپ کی طرف، کسی دادا کی طرف یا کسی اچھی شخصیت کی طرف تم نسبت کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کی طرف، تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے، کہ تم خیر کی طرف ہو، تم بھلائی کی طرف ہو۔ ہمیں تو کہا گیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ نے اچھائی کی طرف آنا ہے، آپ نے بھلائی کی طرف آنا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیدٌ، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اگر کہیں پہ تمہارے ساتھ کوئی نفرت ہے، کوئی دشمنی ہے، تو تم اپنا اخلاق ایسا پیدا کرو کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ بھی تمہارا دوست بن جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ تھے، جو آپ کے اوصاف تھے، جب وہ ان کو دیکھتے تھے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس راستے پہ نہ جائیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، میں جاؤں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعارف پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، خوبصورتی تھی، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا اور انہوں نے کہا ہم برے ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برائی کو اچھائی کے ساتھ بیان کیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برائی کو اچھائی کے ساتھ بیان کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جو ڈاکو اور چور تھے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے یقیناً وہ ہمیں اس بات سے، اس نسبت سے منع نہیں کرتی کہ آپ اپنا تعارف نہ دیں، لیکن خدا را آپ کو اپنے تعارف کے اوپر ٹھہرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ واقعی جو آپ نسبت کر رہے ہیں آپ کے عمل میں وہ نسبت جھلک رہی ہے، وہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بشارت صاحب یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا، لیکن تھوڑا سا میں اس کا زاویہ بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ جو مدینے کا معاشرہ تھا وہ اسلام کی بنیاد، اس کی بنیاد اسلام تھا۔ پاکستان ہم نے قائم کیا، یہ بھی واحد ملک دنیا کا جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بیک وقت مسلمان بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں، یعنی کہ پاکستانی میری نیشنلٹی ہے، اسلام میرا مذہب ہے، تو یہ بیک وقت بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ کنفیوژن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کنفیوژن دور ہو جائے اور حدیث رسول کے ذریعے دور ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، حضور ہم اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ عصبیت تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عصبیت نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تعصب نہیں ہے، لیکن قوم کی محبت میں وہ حق کو حق نہ سمجھے اور قوم ظلم پر ہو تو پھر وہ ظلم کا ساتھ دے، یہ تعصب ہے۔ تو یقیناً اب یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ اپنی قوم سے محبت کرنا یہ تعصب نہیں ہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں
مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، یا جس خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس خاندان سے، قبیلے سے، وطن سے، علاقے سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ تعصب نہیں ہے. تعصب تب بنے گا کہ اس محبت میں ہم حق کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، ظلم کا ساتھ دیں. جس طرح دیکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف کروایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں قریش سے ہوں اور قریش کے خاندان بنو ہاشم سے ہوں. تو اگر یہ تعصب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان نہ کرتے. تو ہمیں یہ تھوڑا سا فرق کرنا ہے کہ تعصب کس چیز کو کہتے ہیں. قوم سے محبت تعصب نہیں کہلاتا. اچھا، اسی طرح یہ جو سوال تھا کہ یہ تعصب دور کیسے ہوگا، جی اس میں دیکھیے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس بنیاد پر تعصب میں مبتلا ہوں، مثلا کثرت مال کی وجہ سے، کثرت اولاد کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے میں تعصب کر رہا ہوں، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میں نے اپنے اختیار سے اپنا حسب و نسب اختیار کیا؟ کثرت اولاد یہ میرا اختیار ہے، اور کثرت مال کیا یہ میرے اختیار کی وجہ سے، میری طاقت کی وجہ سے، یا میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ میرے اختیار کی وجہ سے. وہ صرف یہ تصور قائم کر لے کہ مال اللہ نے دیا، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حسب و نسب اللہ نے دیا، جمال اللہ نے دیا. جب وہ ان ساری باتوں کو سوچ لیتا ہے تو وہ یہ تصور کرے گا کہ اگر اس بنیاد پر میں تکبر و تعصب میں مبتلا ہوں تو جس رب نے دیا ہے وہ رب واپس بھی لے سکتا ہے. تو جب وہ رب واپس لے لے گا تو پھر وہ تکبر بھی گیا، تعصب بھی گیا، اور وہ نعمتیں بھی چھن گئیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس بنیاد پر ہم تعصب اور تکبر میں مبتلا ہیں اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس انداز کو اپنایا تھا، دیکھیے وہ محمدی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ تھے، آقا کریم نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اور اگر بتقاضائے بشریت ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا بھی ہوا جس سے محسوس ہوا کہ اس میں تعصب ہے تو وہ اس پر مصر نہیں ہوئے، انہوں نے فوراً اس سے رجوع بھی کیا اور معذرت بھی کی جس کے لیے وہ جملہ کہا. سبحان اللہ. جی بالکل صحیح. خواتین حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور آج تعصب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، لیکن اس وقت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے جو ہمارے بھائی یہاں پہ موجود ہے. جی بسم اللہ. نبی کے روزے پہ جانے والو، میرا بھی ان کو سلام کہنا. نبی کے روزے پہ جانے والو، میرا بھی ان کو سلام کہنا. نبی کے روزے پہ جانے والو، میرا بھی ان کو سلام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بز میں تمام کہنا. ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بز میں تمام کہنا. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. ندامتوں کے چراغ سارے ہمارے اشکوں سے جل رہے ہیں. جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرنا.
जहाँ पे उम्मत की बख्शिशें हैं, वहाँ पे हमको भी माफ करना। सुना है रोज़े की जालियों को जो झूमते हैं वो झूमते हैं। सुना है रोज़े की जालियों को जो झूमते हैं वो झूमते हैं। हमें अता हो मेराज कुर्बत, हमें रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद हम आपको कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर में आप देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने रोज़े की तरफ आगे बढ़ते हुए पहला अशरा जो है जितनी जल्दी से जितनी तेज़ी से ये गुज़रता जा रहा है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हर लम्हा हर घड़ी हम रहमतों को समेट सकें। आमीन सुमा आमीन। और ख़वातीन हज़रात, आज हम तासुब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी है समझना और जानना। पहले तो ये पहचानना कि आया हम तो नहीं, खुदा ना खास्ता अपनी इनफरादी तौर पे भी एक एहतसाब करना ज़रूरी, अपनी गिरबानों में झांक के आया कि हम तो नहीं खुदा ना खास्ता तासुब का शिकार हैं। और फिर अगर यासिर हम तासुब का शिकार हैं तो इससे निकलना कैसे है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम दूसरों को तो पिन पॉइंट कर लेते हैं, दूसरों के ऐबों को और उनकी निशानदही कर लेते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक के और फिर बच्चों की तरबियत इस अंदाज से की जाए कि आपकी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो माशरे में अमन और इस्तेहकाम ला सके। बेशक। अच्छा अल्लामा साहब, अगर मैं आपसे सवाल करूं, एक कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का। अच्छा, अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जाहिर है किसी भी वजह से हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी तासुब के ज़ुमरे में आता है या उसमें भी असबियत आ सकती है? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। मसलन क्या आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, मैं एक तरह से सोचता हूँ, सुंदस किसी और तरह से एक ही बात को सोचती हैं या समझती हैं। देखें, बात ये है कि मैं अपने वो जिस तरह आपने कहा कि किसी भी चीज़ की वजह से तासुब हमारे अंदर आ सकता है, हमारे माल की वजह से आ सकता है, तो हमारे इल्म की वजह से भी तासुब आ सकता है, वो तकब्बुर आ सकता है। बात ये है कि अगर एक घर में 4 भाई हैं तो चारों की सोच एक जैसी नहीं हो बिल्कुल सकती। ठीक। बात यह है कि जो तासुब है उसको बार बार बयान किया जा रहा है कि तासुब क्या है। दलील के आ जाने के बाद भी आप हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। 4 भाई हैं, एक भाई कहता है ये बात दुरुस्त है, दूसरा कहता है नहीं ये दुरुस्त है, तीसरा कहता है ये दुरुस्त है, चौथा कहता है ये दुरुस्त है। बात यह है दलील किसके पास है? ठीक, दलील किसके पास है? बिल्कुल ठीक। अगर तो एक के पास दलील है तो दूसरों को उस बात को मान लेना चाहिए। लेकिन ये है कि जो बात मैंने कही है, देखें उम्मत के अंदर इख्तलाफ जो है वो रहमत है। वो रहमत पता क्या है? वो रहमत यह है कि मेरी एक सोच है, मैं कहता हूँ यासर भाई ये बात ऐसे है और इसके ऊपर मेरी ये दलील है, मेरी ये दलील है, मेरी ये दलील है, मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरी दलील है बस यही आखिरी दलील है और यही दुरुस्त है, ठीक, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो ये इख्तलाफ रहमत नहीं है, ये इख्तलाफ ज़हमत है। सही। आप दलील पेश करें लेकिन उसके ऊपर आपकी हट धर्मी नहीं होनी चाहिए। आप फुकाहा इकराम को देख लें, फुकाहा इकराम क्या करते हैं? अपनी दलील देते हैं और अगर एक फ़कीह के मुकाबले में दूसरा फ़कीह दलील देता है, वो ये नहीं कहता कि मेरी यही बात दुरुस्त है और तुम्हारी ये बात गलत है, ये नहीं है। तो बात यह है कि सोच तो मुख्तलिफ हो सकती है, हो नहीं सकती, यकीनन है। बिल्कुल ठीक, दो बिल्कुल ठीक। एक आप देख लें, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देख लें, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लें। ये तो कुरान में वाक़या है ना कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, वो जो फसल खाई गई थी, मशहूर वाक़या है। अब जब उस
فیصلے کے اوپر، داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلہ دونوں کا درست تھا، بالکل درست. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں کے پاس ایک الگ الگ دلیل تھی. پھر ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام ہیں، ایک دلیل کے اوپر ہے، دوسرا دوسری دلیل کے اوپر ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، نظریات جدا جدا ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس کی دلیل کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا جائے، ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کیا لیکن جائے. سر اس میں سننے کا ظرف رکھنا، اگلے شخص کی سوچ کو سمجھنا اور سننے کا ظرف رکھنا اور بحث و مباحثے میں نہ پڑھنا، یہ بھی تو بڑا ضروری ہے میرے دیکھیں خیال جی میں. اس میں بھی ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں. یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ کے اگلی جو سورت ہے. جب وہ اس کا نزول ہوا، اس کی جو پہلی آیات ہیں ان کا نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے جو نجران تھے یا دیگر وفود تھے، بہت سارے جو عیسائی تھے وہ مل کر آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے کیا وہ کھاتی ہے، کیا وہ پیتی ہے، کیا وہ سوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں؟ وہ تو کھاتے بھی ہیں، وہ تو سوتے بھی ہیں، بس دلیل کے ساتھ. تو وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو بات یہ ہے اگر آپ ایک اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اگر آپ ایک کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی دلیل درست ہے تو یقیناً جو مد مقابل ہے اس کو مان لینی چاہیے. جب وہ اڑ جاتا ہے نا اپنی بات کے اوپر کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے شروع میں کہا تھا یہی تو کام قابیل نے کیا تھا، بالکل ٹھیک، جو حابیل کو قتل کیا، یہی تو بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قربانی ریجیکٹ ہو گئی ہے اور اس کی قربانی قبول ایکسیپٹ ہو گئی ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے قربانی کے لیے دیا کیا ہے. اس نے اچھی جو گندم تھی اس کو اٹھا لیا اور جو بوسا تھا وہاں پہ رکھ دیا اور وہ چار تھا چلو یہی چلا جائے. لیکن جو حابیل تھا اس نے کیا کیا؟ اس سے نظر دہرائی، دیکھا کہ سب سے اچھا جانور کون سا ہے، میں کس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، بہترین بکری سامنے دی، بہترین بکری. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے، سوچ مختلف ہوتی ہے. اچھی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، اچھی دلیل کو مان لینا چاہیے. دلیل ہوتی ہے سب چیز. بشارت ہزاروی صاحب یہ تو پھر سمجھ میں آئی بات کہ ایک تو ریزن تعصب کا ہے حسد، دوسرا ریزن پھر انا بھی تو ہے، انا پرستی بھی تو تعصب بھی کی طرف لے کے جاتی. یاسر بھائی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اس میں بنیادی چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا. ٹھیک، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو رائے دے رہا ہے یہ جو اس کا نظریہ اگر وہ درست نہیں بھی ہے پھر بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے شدت پسندی رائے کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے ہے کہ اسی ڈیفینیشن میں آپ دیکھیے جو تعصب کی ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غلط دلیل دے رہا ہوں یا میرا غلط نظریہ اس پر قائم رہنا، یہ تعصب ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کو کہتے ہیں علم کا تکبر. علم کا تکبر جو ہے یہ وہی ہے جس نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا. اللہ اکبر. دوسری بات ہے لا علمی. لا علمی کی وجہ سے کسی بات پہ اڑ جانا کہ نہیں یہ بات اسی طرح، یہ بھی تعصب ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 100 مسائل پوچھے گئے، 4 کا جواب آپ نے دیا اور باقیوں کے جواب نے آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا ان کا جواب، سبحان میرے علم میں ان کا جواب نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو علم کا تکبر ہے اس سے بچنا چاہیے. اب اس میں ہم کیا صورت اختیار کریں کہ ہم تعصب سے بچ جائیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اسوہ اور سیرت ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیے کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل گناہوں سے یا میں اخلاق رذیلہ سے یا مذموم اخلاق سے پاک ہوں. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تعصب میں گرا ہوا ہوں تو وہ فوراً اس سے توبہ کرے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ نے کسی سے یہ کہا اے فلانا کے بیٹے، اس کے سامنے رنگ کی وجہ سے اے فلانا کے بیٹے. جب انہوں نے یہ محسوس کیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی کہ اس سے تعصب کی بو آ رہی ہے، اچھا ان کا انداز دیکھیے کہ وہ اس بات پر مصر نہیں رہے. جب انہوں نے یہ سنا کہ میں نے یہ بات کی ہے اور اسلام کی روح سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا. وہ زمین پر لیٹ گئے، اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور جس صحابی سے بات کہی تھی ان سے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس تعصب کے اندر مبتلا ہیں تو ہمیں اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلا تصور یہ قائم کرنا ہے کہ جس وجہ سے میں تعصب برت رہا ہوں، تکبر میں مبتلا ہوں، اس میں میرا اختیار نہیں اور میں اس کا مالک نہیں ہوں. پھر 2 باتیں بڑی ضروری اس موضوع کے حوالے سے بات کو سمیٹتے ہوئے. ویسٹ آج سفید فام اور سیاہ فام کی بات کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ویسٹ نے اور مغرب نے یہ بات آج کی ہے.
1450 साल सुभान पहले अगर अल्लाह। किसी ने काबे की छत पे किसी को खड़ा किया सुभान अल्लाह। तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम की अल्लाह। जात है। बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को काबे की छत पे खड़ा किया कि आप अजान दे। हालांकि बहुत से जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे और उनकी ख्वाहिश भी थी कि हमें हुक्म मिले, क्योंकि मक्के की फिजाओं में नगमे तौहीद गूंजना और मक्का फतह होकर दोबारा वापस आना ही बहुत बड़ा एजाज सुभान था। अल्लाह। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल्लाह की छत पे खड़ा करके पैगाम कह दिया कि मेरी बारगाह के अंदर रंग नहीं देखे जाते, मेरी बारगाह के अंदर नस्ल नहीं देखी जाती, कबीले नहीं देखे जाते, क्या देखा जाता है? मोहब्बत रसूल में धड़कने वाला दिल देखा जाता सुभान है, अल्लाह। इस्लाम के साथ वाबस्तगी देखी जाती है, तकवा देखा जाता है। यही बात खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमारा जो माबूद है वो वाहिद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, हम सारे औलाद आदम हैं, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर फजीलत नहीं। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ तकवा देखा जाता है। फरमाया मैंने ये बात तुम्हें पहुंचा दी है? सहाबा ने अर्ज़ किया हुज़ूर हमने सुन ली ये बात, आपने हम तक पहुंचा दी। फरमाया जो मौजूद नहीं है उन तक भी ये बात जाकर पहुंचा दो कि इस्लाम के अंदर किसी सूरत के अंदर भी तासुब रवा नहीं रखा जा सकता। अभी एक इशारा हमने किया हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाले से, उनका एक उज़र था कि वो ऊंचा सुनते थे। सहाबा किराम इस कदर इसार का मुजाहिरा करते कि जब वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते तो वो उनको आगे जगह देते कि ये नबी अलैहिस्सलाम के करीब बैठकर उस बात को सुन सके। एक मौके पर जब वो आए तो सरकार के और उनके दरमियान एक सहाबी थे, उन्होंने उनसे कहा, ए फुलाना के बेटे, ये जुमला बोला। जब ये जुमला बतकाज़ाए बशरियत ये जुमला उनकी ज़ुबान से अदा हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया सहाबा के चेहरे देखे। उन्होंने कहा हुजूर मैंने देख लिया। फरमाया क्या देखा? अर्ज़ किया हुजूर कोई सफ़ेद है, कोई सुर्ख है, किसी का रंग स्याह है। फरमाया इस वजह से फजीलत है? अर्ज़ किया हुजूर नहीं है। तो फरमाया जान लो फजीलत तकवा की वजह से है, फजीलत नेकियों की वजह से। तो हमें इस तासुब की दलदल से निकल कर ये देखना चाहिए कि दिल में तकवा किस कदर है। अल्लाह सूरतें नहीं देखता, अल्लाह हस्ब व नसब नहीं देखता, अल्लाह माल नहीं देखता, अल्लाह ये नहीं देखता कि किस कबीले से ताल्लुक़ रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल देखेगा, दिल के अंदर तकवा कैसा है। और ये तकवा एक ऐसी चीज़ है कि हर इबादत के अंदर इंसान से जो चीज़ तलब की गई है वो तकवा है। नमाज पढ़ो मुत्तकी बन जाओ, रोज़ा रखो मुत्तकी बन जाओ, हज करो मुत्तकी बन जाओ। तो तकवा के बारे में बार बार कहा, जब दिल मुत्तकी हो जाएगा, इस मुत्तकी दिल की वजह से हम रब का कुर्ब पालेंगे। तासुब और तकब्बुर जो है ये रब की बारगाह से दूर भी करता है, रब के नाफरमानों में शुमार भी करता है और हलाकत के अंदर जहन्नम के निचले गढ़ों में भी डालता है। अच्छा, इसमें एक जुमला मैं साथ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो तासुब है इसका जो खात्मा है वो अखलाक हमीदा भी हैं, आज इनकी सारी भी और सर शुक्रगुजारी मेरा जो सवाल आपसे मैं वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर आने वाले हजरत अदी हैं, अदी बिन हातम। ठीक, जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आए हैं, वो खुद नहीं आए, उनकी बहनों ने भेजा ठीक कि अगर सरदारी चाहते हो ना, तुम्हें सरदारी के जाने का खौफ और डर है, तब भी वहीं चले जाओ, अगर ईमान नहीं तो सरदारी ले लो वहाँ जाके। तो जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ मजलिस में आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से उठकर घर जा रहे हैं। एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक उस औरत की बातें सुनते रहे जब तक वो बातें सुनाती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तवज्जो के साथ, और जब वहाँ से घर गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घर में वो खजूर के पत्तों का एक पोर्शन बना हुआ था तो वो एक ही था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नीचे रखने की बजाय वो अदी के नीचे रख दिया। तो अदी कहते हैं जब मैंने देखा कि औरत की बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए हैं और एक ही पोर्शन है, अगर ये कोई सरदार होते, अगर ये नबी ना होते तो ये कभी भी ये काम कभी भी ना करते, ये तो कि कुरैश थे। तो उन्होंने ये देखा कि वाकई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आजिज़ी थी, यकीनन अगर इंसान आजिज़ी इख्तियार करे, यकीनन अगर इंसान अखलाक हमीदा इख्तियार करे, और अगर इंसान शुक्र वाले पहलू की तरफ चला जाए तो इंसान तकब्बुर से भी बच जाता है, इंसान तासुब से भी बच जाता है, और शुक्र के साथ साथ जो इंसान है उसके अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आजिज़ी आनी खुद ब खुद ही शुरू हो जाती है, फिर तासुब रहता ही नहीं। बिल्कुल। और ख़वातीन और हज़रात, ये शुक्रगुजारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी और सारी रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से, रहमतों से नवाजा है, वरना इंसान बस एक सांस की मार है। कोई शक। ये एक सांस अगर रुक जाएगी
تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس بات کی دعا کرتے ہوئے, دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہوئے, اپنے لیے تو خیر کی دعا کریں, دوسروں کے لیے خیر کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری اور حقوق العباد کا بالخصوص خیال رکھیں گے تو تمام کی تمام چیزیں خود بخود صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جائیں گی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, لیکن اپنی بہن کی طرف بڑھتے ہوئے بسم اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حدود طائرِ سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود طائرِ سدرا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود طائرِ سدرا حضور جانتے ہیں. رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں, اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. اور آج ہم تعصب کے حوالے سے گفتگو کی. محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب کا بہت شکریہ, دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ علامہ اسید الرحمان سعید صاحب کا بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ کی طرح جیتے رہے, خوش رہے. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ وقت نکالیں تو ہماری ساری ٹرانسمیشن کو اور رونق بخشیں. بہت شکریہ جی. اور ساتھ ہی ساتھ محمد نعمان ارشد غوری صاحب کا بھی شکریہ جو اس جانب ہمارے سیٹ کے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح. جی یاسر. خواتین و حضرات, سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ فلاح جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات کو کسی بھی تعصب کی وجہ سے ڈی گریڈ کرنے میں یا ان کو حقیر سمجھنے میں. اس میں یقیناً فلاح نہیں ہے, اس میں عذاب ہے. اس بات کا خیال رکھیں اور اس بابرکت مہینے میں لوگوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. نسبت جو بھی ہو ان کے ساتھ جڑیں. ہمارے دین سے, ہمارے دین نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. بات کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. واکنگ دا ٹاک از ویری امپورٹنٹ. خواتین و حضرات, جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. جی ہماری طرف سے خدا حافظ. اور ہماری جو بہن ہے نورینا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات رہے گی, لیکن اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے. بسم اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو رمضان